پھر ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ علیہ، اس شخص کو اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، جس نے سمع منی، جس نے مجھ سے سنا، میری کوئی بات سنی، دین کی کوئی بات سنی، سننے کے بعد اس نے اس کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد مینو عن، جس طرح سے جیسے مجھ سے سنا، کما سمع، جیسا سنا ویسا دوسروں تک پہنچا دیا، اس میں اپنی مرضی سے ملاوٹ نہیں کی، تبدیلی نہیں کی، رد و بدل نہیں کی، اپنی مرضی کی چیزیں بیچ میں ایڈ نہیں کی، بلکہ جیسا سنا مینو عن ویسا ہی آگے دوسروں کو بیان کر دیا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سننے والا بولنے والے سے، بیان کرنے والے سے زیادہ فراست والا ہوتا ہے، وہ زیادہ جلدی چیز اخذ کرتا ہے، مسائل سیکھتا ہے۔ بولنے والا 2-4 مسئلے بتا رہا ہے، سننے والا اسے 10 مسئلے اخذ کر سکتا ہے، استنباط کر سکتا ہے۔ یہ بھی اہل علم کی فضیلت ہے۔ اہل علم کے لیے بے شمار آیات، بے شمار حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے مچھلیاں سمندر میں بھی دعائیں کرتی ہیں، سمندروں کے پانی پیٹ کے اندر تہ میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں زمین پہ چلنے والی اہل علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں جو زمین پہ چل رہی ہیں وہ اہل علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رحمت کے پروں سے ان کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی قوم مستمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے کسی گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اوپر سے ڈھانپ لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے اوپر سکینت، سکون، آرام، اطمینان، امن و امان کو نازل کرتا ہے، اور پھر ان کا ذکر اللہ رب العالمین آسمانوں میں جو اس کے پاس ہے ان کے پاس کرتا ہے، وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ان کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ کون ہے اس کے پاس؟ فرشتے، ان کے پاس ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہے طلبۃ العلم اور علماء کا مقام و مرتبہ۔ بے شمار فضائل۔ اگر میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث کریمہ گننا شروع کر دوں، ذکر کرنا شروع کر دوں، تو وقت چلتا چلا جائے یہاں تک کہ گھنٹوں گزر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ختم نہ ہو جو علماء اور طلبۃ العلم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان کی ہیں، وہ آیات نہ ختم ہو۔ اتنا لمبا سلسلہ ہے، اتنا لمبا سلسلہ ہے، لیکن جو چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کو ذرا غور سے سنیے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ سارا کچھ بیان کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ میں کیوں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں؟ میرے مقصد 2 ہے۔ آج کے دور میں بے شمار لوگ ہیں جو مفتی بنے بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے علماء بنے بیٹھے ہیں، جن کو بڑے بڑے القاب دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا، بلکہ حدیث میں فرمایا لیس منی، مجھ سے نہیں وہ شخص جو بڑوں کی عزت نہ کرے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے۔ ومن لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ ولا یجل لعالمنا حقه فلیس منا، فلیس منی، کہ جو ہمارے علماء کا مقام و مرتبہ نہ سمجھے وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، کچھ آیات کچھ احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ مقام و مرتبہ علماء کا ہے۔ دوسری طرف کچھ نام نہاد ملا، نام نہاد علماء بنے، مفتی بنے بیٹھے، ممبر و محراب پہ، ٹی ویوں پہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا ان سے بھرا پڑا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حلال کو، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور اللہ رب وحدہ لا شریک کی حرام کردہ کو حلال اور حلال کو حرام کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیں وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بر رہے ہیں،
اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہے ہیں. ایسے لوگ بے شمار ہیں جنہوں نے کبھی کسی عالم کی، کسی بھی عالم کی صحبت اختیار نہیں کی، کسی ادارے سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، صرف 4 کتابیں پڑھ لی اپنی مرضی سے. علماء کے پاس نہیں بیٹھے، اہل علم کے پاس نہیں بیٹھے، بڑے بڑے اجلہ علماء، کبار علماء کے پاس وہ نہیں بیٹھے، ان سے جا کے تلمذ حاصل نہیں کیا اور مفتی بن گئے اور لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں. خود بھی جہنم کے گڑھے میں کھڑے ہیں اور لوگوں کو بھی دھکیل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اخاف علیکم من ائمۃ المضلین. یاد رکھو لوگو، میں تمہارے اوپر گمراہ کن حکام اور مولویوں سے ڈرتا ہوں. ائمۃ المضلین سے مراد حکام بھی ہیں، ائمۃ المضلین سے مولوی بھی مراد ہے جو گمراہ کن ہیں، جو علماء جن کا علم نہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو راسخون فی العلم نہیں ہے، جو لوگوں کو متشابہات کے اندر پھنساتے ہیں. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے محکم بھی نازل کیا ہے، قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے متشابہ بھی نازل کیا ہے. محکم تفسیر کرتا ہے متشابہ کی. قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے، قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کی جاتی ہے. اس طرح کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کے منکر ہیں، بے شمار احادیث کے منکر ہیں. اور قرآن کریم کی وہ آیات اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. کچھ مسائل ایسے ہیں، متشابہات، آیات متشابہات کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ما یعلم تاویلہ، اس کی حقیقی تعبیر کو نہیں جانتا مگر کون؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب وحدہ لا شریک، اس کی حقیقی تعبیر کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. اور والراسخون فی العلم، اور جو مضبوط علم والے ہیں، بڑے پائے کے چوٹی کے علماء ہیں، علماء حق ہیں، وہ اس کی صحیح تعبیر جانتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یتبعون الشہوات، جو شہوات کی پیروی کرنے والے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ شہوات کی پیروی کرتے ہیں، وہ متشابہات میں گھس کے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. وہ مراد جو اللہ رب العالمین کی مراد ہے، جو اللہ رب العالمین اس سے چاہتا ہے وہ نہیں، اور اپنی منمانی کی اسے اور تعبیر کرتے، کہتے جی قرآن ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اس کی تفسیر جو محکم آیات سے لینی تھی وہ نہیں لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور اس طرح کے لوگوں کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے پیچھے عام لوگ چل رہے ہیں. اگر وہ علماء ربانیین، علماء حق کی صحبت میں بیٹھے ہوتے، ان کے پاس زانِ تلمذ اختیار کیا ہوتا، تو وہ بھی اس کی حقیقی تعویل کو جانتے. یاد رکھیے، قرآن کریم کا ترجمہ اپنی مرضی سے نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن رب العالمین کی طرف سے، اس کے حروف بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کا معنی اور مطلوب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اس لیے جب آپ تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، آیات کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو ان چیزوں کو محروز خاطر رکھنا ہوگا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ جو تشریح کر رہے ہیں کیا اس میں اللہ رب العالمین کی مراد پوری ہو رہی ہے یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سب کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوا اور آپ چل رہے ہیں. انسان اپنا وزن نہیں اٹھا سکتا، اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، پھر سارے سننے والوں کا، آپ کی باتوں پہ عمل کرنے والوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اس لیے ایسی بات ہی نہ کریں کہ جس کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر پڑے. کل قیامت کے دن پھر آپ اللہ کے سامنے کیسے سرخ رو ہوں گے، کیسے آپ اللہ کے سامنے جواب دیں گے کہ آپ نے جو کہا وہ حق کہا یا کیا کہا؟ آپ نے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا، غلط تعبیر کر کے قرآن کریم، غلط متشابہات آیات کو لے کے ان کی غلط تعبیر کر کے لوگوں کو کیا کیا؟ ان مسائل کے اندر گھسا دیا، لوگوں کو گھما دیا، ان مسائل کے اندر الجھا کے رکھ دیا اپنے مقاصد کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر. تو پھر اللہ رب وحدہ لا شریک کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ یہ کس کی کتاب میں تعبیر کر رہے ہیں؟ اس لیے علماء سو
ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں علماء سو، ہر دور میں رہے ہیں علماء سو، اور خود بھی جہنم کے گڑھے پہ کھڑے رہے، ساتھ میں اپنے ماننے والوں کو بھی انہوں نے جہنم کے گڑھے کے اوپر کھڑا رکھا، بلکہ دھکیلا بھی الا ما رحم ربی، مگر جس کو اللہ نے بچا لیا، جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت بخشی، جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت بخشی وہ حق پہ آ گیا، رائے راست پہ آ گیا۔ لیکن جس کو ہدایت نہیں ملی تو وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو خود بھی جہنم میں جا رہا اور لوگوں کو بھی جا رہا ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں دوستو، بات سمجھنے کی ہے، بات علماء کی قدر کی ہے، بات ہے اہل علم کی قدر کی، بات ہے علماء حق، علماء ربانیین کے ساتھ جڑنے کی، اہل علم جو علماء حق ہیں ان کے ساتھ جڑنے کی بات ہے، صحیح حق کو سمجھنے، جاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بات ہے، اپنی آخرت سنوارنے کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی بریا نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص رب کی بریا کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کی، اپنے نفس کو روک کے رکھا اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو روک کے رکھا، کنٹرول میں رکھا، اپنی منمانی کی زندگی اس نے نہیں گزاری، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کی ایک لگام ہے، اور اس کی لگام کس کے پاس؟ اللہ رب وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے۔ مسلم کا اصل معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں مسلم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے منہ میں لگام پڑی ہو، جو اپنی مرضی سے نہ بیٹھتا ہے نہ چلتا ہے، جب آقا اس کو حکم دیتا ہے وہ چل پڑتا ہے، جب بیٹھنے کا کہتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، پانی ہو، کھڈا ہو، سردی ہو، گرمی ہو، جس طرح کے حالات ہوں وہ اس میں چل پڑتا ہے مالک کی مرضی کے مطابق۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں، مالک کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، وہ اسی کے تحت ہے، ماتحت ہے، چلتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان بھی اللہ رب العالمین کی شریعت کے محتاط ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے محتاط ہے۔ اپنی منمانی کی زندگی نہیں گزارنی ہے، اس کو آج دنیا میں رب کے قوانین کو اپنے پر نافذ کرنا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین من چاہی زندگی اس کو عطا فرمائے گا جنت کے اندر۔ اگر یہاں پہ من چاہی زندگی گزارتے ہو تو یاد رکھو پھر آخرت میں من چاہی زندگی گزارنے کا اوسر نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا۔ بھائی اور بزرگوں دوستو، بات کو سمجھیے، مسائل کی نزاکت کو سمجھیے، انتہائی زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں، آج لوگ اس میں فرق نہیں کر رہے ہیں، نوجوان نسل اس میں فرق نہیں کرتی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں فرق نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ سے لوگ ملحد ہو رہے ہیں، الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے، یہ الحاد عام ہے، الحاد کی بیماری اس وقت بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور لوگوں نے ان علماء کو اپنا علماء بنا لیا، اپنا پیشوا بنا لیا ہے، رہنما بنا لیا، جنہوں نے کبھی کسی ادارے میں قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، ان کے ماننے والے سننے والے بہت زیادہ ہیں۔ اور بھائیوں یہ بات یاد رکھو، شریعت اسلامیہ قلیل و کثیر کو نہیں دیکھتی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک تھے، اکیلے کو اللہ رب العالمین نے کان امتن قانتن للہ کہا، اکیلے ابراہیم امت ہے، امت کا درجہ عطا کر دیا۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، 950 سال انہوں نے امت کو دعوت دی، تو بدلے میں مسلمان کتنے ہوئے؟ 40 سے 80 آدمی، مرد عورت بڈھے جوان ملا کے 40 سے 80 آدمی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ 80 آدمی حق پر ہے، یا جو زیادہ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا وہ حق پر تھے؟ کون ہے حق پہ؟ حق پہ ہونے کے لیے کم یا زیادہ ہونا